آج بھی کہتے ہیں کہ مفتیان دین سے کہتی ہے کربلا کہ بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا، تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔ آج کی رات حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کی رات ہے، مگر ایک بات میں عرض کروں گا اور ضروری سمجھتا ہوں، ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے محرم الحرام کے مہینے میں، تو تمام وہ سنی جو غلامان پنجتن ہے، غلامان سادات ہے، جو غلامان اہل بیت ہے، وہ ذکر خلفاء راشدین کا کرتے ہیں۔ مگر آج اس بات پر زور دیا جا رہا ہے، یہ بار بار یہ میسیجز موصول ہو رہے ہیں کہ اس دفعہ صحابہ کا ذکر زیادہ کیا جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اتنے سالوں سے جو مجالس ہو رہی ہے، مجھے ایک تو مجلس بتاؤ کہ جس میں صحابہ کا ذکر نہ ہوا ہو، کون سی ایسی مجلس ہے؟ مگر اب جو تم یہ کر رہے ہو تو تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ اہل بیت کے ذکر کو کیا محتاج کر دیا جائے؟ یعنی اب وہ صورتحال ہے، ذرا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، کیا اہل بیت کے ذکر کو اب ہم محتاج کر دیں گے؟ ان پر 61 ہجری میں بھی ظلم ہوا، اور آج بھی یہ ظلم ہے کہ یہ بتانا کہ صحابہ کا ذکر پہلے کرو پھر اہل بیت کا ذکر کرو۔ یاد رکھیے گا کہ اہل بیت یہ کسی کی محتاج نہیں ہے، صحابہ کا کوئی غدار بھی نہیں ہے۔ آج تک کوئی ایسی مجلس نہیں ہوئی کہ جس میں افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق صدیق اکبر کا ذکر نہ ہو۔ صدیق اکبر کا ذکر ہوتا ہے، پھر عمر فاروق کا ہوتا ہے، پھر عثمان غنی کا ہوتا ہے، پھر کربلا والوں کی طرف ہم آتے ہیں، مولا علی کے گھر کی خیرات لے کر، خاتون جنت کی چوکھٹ کو چوم کر، حسن مجتبی کے گھر کی خیرات کو سمیٹ کر، پھر ہم جو ہے کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ مگر آج کے دور میں اگر یہ کہنا کہ اب صحابہ کا ذکر کرو، تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا اہل بیت کا ذکر محتاج ہو گیا ہے؟ اور ہم اگر نہیں کرتے تو کیا تم ہم پر فتوے لگا دو گے؟ کیا ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے صحابہ سے محبت کریں گے؟ کیا ہمارے دلوں کو چیر کر تم کیا دیکھ چکے ہو کہ ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے اہل بیت کی اور صحابہ کی؟ خدا را یہ ناسبیت کا رنگ مت دیجیے۔ اہل بیت کا جو ذکر ہے یہ شروع سے ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا، اور ہم تو محرم الحرام کے اس مہینے کو بڑے عقیدت اور احترام سے ہم مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہم نے اس دفعہ بھی مجالس کا اہتمام غلامان اہل بیت کے زیر اہتمام ہم نے کیا ہے۔ نہ ہم ناصبی ہیں، نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم شیعہ ہیں، الحمدللہ ہم ہیں اہل بیت اطہار کہ وہ منگتے کہ صحابہ کرام کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم ذکر کربلا کرتے ہیں، اور ذکر کربلا کریں گے جس میں خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی بھی عظمت بیان کی جائے گی، اور ہم یہی بتائیں گے کہ لوگوں اہل بیت اطہار کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ کوئی اور نہیں تھے، ہاں یہ وہی تھے کہ جن میں مفتی بھی تھے، وہی تھے جو علماء تھے اس دور کے، وہی تھے کہ جنہوں نے نمازیں پڑھی تھی اور روزے رکھے تھے، تو اس وقت حسین کو دیکھ کر بھی انہوں نے نہیں پہچانا، تو آج 1400 سال کے بعد جو آج سیدہ خاتون جنت کو نہیں پہچان پا رہے، آج حسنین کریمین کے ذکر کو وہ محتاج کر رہے ہیں،
تو اس میں کوئی بعید نہیں. جس طرح وہ 72 کی اولادیں بھی چلی ہیں, ہم کہتے ہیں وہ 40,000 کی اولادیں بھی چلی ہیں. تو تمہارے مزاج آج یزیدی ہو چکے ہیں, مگر ہمارے مزاج آج بھی حسینی ہیں. آج بھی, کیونکہ ہماری محفل میں حسین کا ذکر ہوتا ہے. تو ہم یہی تو آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی صحبت کیا ہے. بھائی تم نے ابھی تک یزید پر لعنتیں بھیجی ہے. ہم نے لاسٹ ایئر بھی کہا اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی صفوں میں یزیدیوں کو پہچانیے, یزیدیوں کو اپنی صفوں میں پہچانیے. آج جو ناسبی ہو کر یزیدی بولی اور یزیدی سوچ جو رکھتے ہیں, وہی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پہلے صحابہ کا ذکر کرو پھر اہل بیت کا ذکر کرو. یہ ناسبیت کی سوچ کو ہٹا کر ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ ذرا آپ جواب دیں کہ جن کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوتی تو نماز پڑھ کے بھی تم اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہو. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, اہل بیت ہے تو یقیناً سب کچھ ہے, انہی سے ہماری نجات ہے. ہم اہل بیت کا ذکر لاسٹ ایئر بھی کیا ہمیشہ کرتے ہیں, تو محرم میں بھی انشاءاللہ برملا ذکر اہل بیت ہوگا, خلفائے راشدین کی چوکھٹ کو. اور یہ بھی تمہیں کسی ناسبی کو خوش کرنے کے لیے نہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایک طریقہ رہا ہے, ہمارا یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. تو ہم پہلے انہی کا ذکر کریں گے اور ان کے ذکر کے بعد جو حضرات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد بھی کوئی ایسی باتیں کرے نا تو آپ بھی ذرا پوچھنے کی تو جرت کریں کہ آخر تمہیں تکلیف کیا ہے اہل بیت سے, آخر ذکر حسنین سے تکلیف کیا ہے, ذکر علی سے تکلیف کیا ہے. تو بات یہی ہے حضرات گرامی, تکلیف جو ان یزیدیوں کو تھی بس وہ حسین کے اس وقت وجود سے بیزار تھے, آج کے یزیدی حسین کے ذکر سے بیزار ہے. فرق اتنا ہے کہ کل حسین کا وجود اس کے لیے مسئلہ, آج حسین کا ذکر ان کے لیے مسئلہ. اور جس طرح وہ 72 نے یہی امام پاک نے فرمایا نا کہ چلے جاؤ میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں, اندھیرا کر دیتا ہوں, مگر اس وقت انہوں نے یہی جواب دیا کہ اے امام پاک آپ نے بھی جواب میں یزید کو نہیں فرمایا, یعنی آپ نے یہی کہا کہ میں نہیں بیعت کرتا, یعنی آپ کے جواب میں نہیں تھا. تو آج ہمارا بھی یہ جواب ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں یہاں سے ہم نہیں جائیں گے. آج ہم سے اگر کہو کہ ذکر اہل بیت زیادہ نہ کرو تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ ہم تمہارے جواب میں نہیں کا جواب دیں گے کہ تمہاری اس بات کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے, بلکہ ہم جس طرح 72 نے کھل کر ساتھ دیا تو آج ہم کھل کر ذکر اہل بیت کریں گے.